مولانا طارق جمیل عمران خان کے حق میں بول پڑے کہ وہ ایک سچا ایماندار مومن آدمی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ عمران خان جیل گزارے گا اور اسی طرح گزارے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، وہ مجھے جانے نہیں دیں گے، لیکن البتہ اگر میں اڈیالہ جیل جاتا ہوں، میری ملاقات ہوتی ہے، تو میں عمران خان کو جا کے کہوں گا کہ تم نے کمال کر دیا، شاباش عمران خان، تم نے کمال کر دیا۔ مولانا طارق جمیل کے اس بیان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ پاکستان میں جس طرح دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جس طرح دھماکے ہو رہے ہیں، امن نہیں رہا۔ کل مولانا مفتی شاکر انہیں شہید کیا گیا، جماعت الدعوہ کے ایک رہنما پہ فائرنگ کی گئی جہلم کے قریب، انہیں شہید کر دیا گیا، ان کے گارڈ سمیت شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ بنو دھماکہ ہوا، اکورا ہٹک میں دھماکہ ہوا، بلوچستان میں جو کارروائی ہوئی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس ٹائم ملک کی کیا صورتحال ہے کہ تحریک انصاف کے اس ورکر کو اٹھا لو، تحریک انصاف کے اس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھا لو۔ ابھی کل رات صبح سحری کے وقت حیدر سعید جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ ان کو تقریباً 30 سے 40 نقاب پوش افراد نے ان کے گھر کے اندر گھس کے اٹھا لیا، غائب کر لیا۔ اس کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ باقی جو کل میں نے آپ کو بتایا امتیاز حسین کے حوالے سے، امتیاز حسین کی اپنی والدہ سے آخری ملاقات جو ہوئی، وہ ملاقات کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بڑی دردناک ملاقات تھی۔ امتیاز حسین اپنی بوڑھی والدہ کے پاؤں چوم رہا تھا، اور یہ ملاقات کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ سو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ پہلے بتاتا ہوں مولانا طارق جمیل کے حوالے سے۔ مولانا طارق جمیل کی جو قربت ہے، جو ایک عمران خان کے ساتھ، جو آپ کو پتہ ہے جب عمران خان باہر تھے تو بہت سے پروگرام، بہت سی کانفرنس ہوئی جس میں مولانا طارق جمیل نے شرکت کی۔ تو مولانا طارق جمیل سے کل انٹرویو ہوا، اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان سچا، دیانتدار اور مومن آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک نیک انسان ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ کل آپ کو پتہ ہے کل کا جو دن تھا وہ بہت عام دن تھا، کل 15 مارچ تھا، اور کل کے دن عمران خان نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو حق شائع ہوتے تھے، جو ایک توہین کی جاتی تھی، اس پہ عمران خان نے کل جو دن مقرر کیا، اسلاموفوبیا کے خلاف جو دن مقرر کیا، سو کل ہی کے دن عمران خان کے حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آتا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک سچا انسان ہے، ایماندار انسان ہے، دیانتدار انسان ہے، اور ایک مومن آدمی ہے۔ اور پھر جب ان سے سوال ہوتا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان اس طرح جیل گزار لے گا، تو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ عمران خان اس طرح جیل گزار لے گا۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی بالکل، میں جانا چاہتا ہوں اڈیالہ جیل، لیکن اڈیالہ جیل کی انٹری پہ مجھے روک لیا جائے گا۔ اور وہ جا کے کہتے ہیں کہ اگر میری عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں عمران خان کو جا کے کہوں گا کہ تم نے تاریخ بدل دی، میں عمران خان کو جا کے کہوں گا شاباش عمران، تم نے کمال کر دیا۔ سو یہ جو الفاظ ہیں کہ شاباش عمران، تم نے کمال کر دیا، تم نے تاریخ بدل دی، یہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ہر پاکستانی کی آواز ہے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں سابقہ حکمرانوں کو اگر دیکھیں تو وہ ڈیل کر کے بھاگ جاتے تھے، وہ اپنا فائدہ دیکھتے تھے۔ کوئی ملک سے باہر بھاگ جاتا تھا، کوئی جدہ چلا جاتا تھا، کوئی لندن چلا جاتا تھا، کوئی بیماری کا بہانہ کرتا تھا، کوئی اگر ہم آصف علی زرداری کی بات کریں وہ بھی بیڈ پہ تھے، شرجیل میمن وہ بھی بیڈ پہ تھا، نواز شریف وہ لندن چلے گئے، پلیٹلیٹس کم اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ سو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک ہر کوئی ڈیل کرتا آیا ہے اور بھاگتا ہے، لیکن ایک پہلا انسان ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہے، جو اس مافیا کے سامنے، جو اس نظام کے سامنے کھڑا ہے، اور اس نظام کو بار بار وہ پکار رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ تم اپنا کرو، میں اپنا کرتا ہوں۔ سو آج وہ جیل میں بیٹھا، آج وہ ایک کوٹری میں بیٹھا جیت چکا ہے، اور یہ تمام نظام ہار چکا ہے۔ سو مولانا طارق جمیل صاحب کے جو الفاظ تھے بالکل درست الفاظ ہیں کہ تم نے کمال کر دیا عمران، تم نے تاریخ بدل دی۔ اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں حیدر سعید، یہ ایک ایسا نوجوان ہے جو مجھے ہر جگہ، ہر جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کی چاہے کوئی ریلی ہو، چاہے اڈیالہ جیل کے باہر کوئی صورتحال ہو،
چاہے کوئی جلسہ ہو، کچھ بھی ہو، حیدر سعید ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی کمال کی بات ہے، میں اگر کہوں کہ میں اسلام آباد میں، پنڈی میں یا جتنے جلسے کور کیے ہیں، یہ ایک ایسا واحد انسان ہے جو اپنے والدین کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی والدہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے والد بھی ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، تو اپنے والدین کے ساتھ پہنچتا تھا اور پھر یہ سوال اٹھاتا ہے، یہ سوال کرتا ہے، یہ جواب مانگتا ہے۔ اور اسی جرم کی پاداش میں صبح سحری کے وقت حیدر سعید کے گھر تقریباً ان کے والد کہتے ہیں 30 سے 40 نقاب پوش افراد ان کے گھر میں گھسے۔ ان کے گھر میں گھس کے حیدر سعید پہ تشدد بھی کیا گیا، چیزوں کو ادھر ادھر پھینکا گیا اور حیدر سعید کو وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ جبری گمشدگی ہے۔ اور ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حیدر سعید کی والدہ اور والد کبھی CIA تھانے جا رہے ہیں، کبھی تھانہ بنی گالہ جا رہے ہیں، کیونکہ بنی گالہ میں ان کی رہائش ہے، تو وہ جگہ جگہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن ظلم یہ ہے، فسطائیت یہ ہے کہ ان حالات میں، جن حالات میں ہمارا ملک مسائل سے، بہت سے مسائل درپیش ہے، اس ملک کو سب سے بڑا مسئلہ امن کا ہے۔ ملک میں امن نہیں رہا۔ جس کا دل چاہتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے اٹھاتا ہے یا مار دیتا ہے۔ دیکھیں ابھی کل جہلم کی بات کریں تو جہلم میں جماعت الدعوہ ایک ایسی جماعت ہے جو آپ کو پتہ ہے ایک فائٹر جماعت ہے۔ جماعت الدعوہ کے ایک رہنما کو ان کے گارڈ سمیت موٹر سائیکل پہ نوجوان آتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور ان کا گارڈ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ یہ جہلم کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ کل پشاور کی بات کریں تو مفتی شاکر صاحب ایسے انسان ہیں جو عمران خان کے حق میں بھی بات کرتے تھے، جو عمران خان کے لیے بھی بولتے تھے، اور بہت دلیر انسان تھے۔ ایسے دلیر انسان تھے کہ تمام نظام کو پکارتے تھے۔ مفتی شاکر صاحب کو کل شہید کر دیا گیا۔ پہلے جب حملہ ہوا تو وہ زخمی ہوئے اور انہیں جب ہسپتال میں لے کر گئے تو وہاں ان کی شہادت ہو گئی۔ مفتی شاکر صاحب کے بیٹے نے یہ کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، میرے باپ کو انصاف چاہیے۔ ایک طرف مفتی شاکر ایک اتنا بڑا نام پشاور میں شہید ہو گیا، جماعت الدعوہ کے ایک رہنما جہلم میں شہید ہو گئے۔ کچھ دن پہلے اکورا ہٹک میں جو دھماکہ ہوا، مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حامد الحق شہید ہو گئے۔ بنوں میں دھماکہ ہوا، وہاں بہت سے بچے شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ٹرین کو یرغمال بنایا گیا۔ ملک اتنے مسائل سے درپیش ہے، ملک میں سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ جنہوں نے عوام کی سیکیورٹی کرنی ہے، جنہوں نے عوام کے تحفظ کا خیال رکھنا ہے، جس نے عوام کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ کس کام میں لگے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو اٹھا رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں، مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ حیدر سعید کو رات کو صبح سحری کے وقت اٹھایا گیا، غائب کیا گیا۔ صرف حیدر سعید نہیں، اس کے علاوہ لاہور کے 3 نوجوان ہیں، مطلب رات ہی میں لاہور میں بھی کارروائی ہوئی۔ 3 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو لاہور میں بھی اٹھایا گیا، غائب کیے گیا، ان کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ظلم ہے۔ دیکھیں یہ ایسا ٹائم تھا جس ٹائم اس قوم کو اکٹھا کرنا تھا، لیکن یہ قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، یہ قوم کو دور کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ قوم کو اعتماد دیا جائے، قوم کا اعتماد بحال کیا جائے، قوم کو یکجا کیا جائے، یہ ایسا بالکل نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ امتیاز حسین، مجھے تو بہت دکھ ہوا امتیاز حسین کی یہ جو ایک ویڈیو میرے سامنے آئی۔ امتیاز حسین کے بارے میں نے بتایا کہ امتیاز حسین کو ان کی والدہ پکارتی رہی، ان کی والدہ فوت ہو گئیں، اور بجائے اس کے کہ امتیاز کو اس کی والدہ کے جنازے میں شرکت کے لیے لے کر آیا جائے، بلکہ والدہ کی میت کو سینٹرل جیل گجرانوالہ لے کر گئے ہیں کہ دیکھ لو آخری دفعہ اپنی ماں کو۔ مطلب اتنا ظلم۔ اور پھر ابھی میں نے امتیاز کی جو ویڈیو دیکھی، اپنی والدہ کے قدم چوم رہا ہے، ہتھ کڑیاں لگی ہیں والدہ سے۔ یہ جو آخری ملاقات کی یہ ویڈیو ہے، والدہ کو وہ رو رو کے اپنی والدہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، قدم چوم رہا ہے، اور پھر نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ماں کہ جو جنت ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، اس کو چوم رہا ہے۔ لیکن یہ ظالم ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں جنہیں 9 مئی کی آڑ میں اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور ابھی تک یہی چل رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کے یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو ماؤں والے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کا درد سمجھ سکتے ہیں۔ اور ابھی جو امتیاز کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، امتیاز کے دل پہ پتہ نہیں کیا گزرتی ہوگی، لیکن ان کو کیا، ان میں دل ہے ہی نہیں، ان میں شرم ہے ہی نہیں، ان میں کوئی احساس ہے ہی نہیں۔ تو یہ ملک کی صورتحال ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔